السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم عقائد میں سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 8 ہے توحید۔ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کے مانند نہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ بے شک ہر چیز اس کی قدرت سے قائم ہے، وہ جس کو چاہے نفع اور فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ جس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن میں ہے، اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سامان اور مددگار کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صرف وہی ذات بندگی اور عبادت کے لائق ہے، اور صرف وہی ذات مدد طلب کیے جانے کے لائق ہے، وہ بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ غرض توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں ہے۔ مانند یعنی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی نہیں ہے۔ سوالات: نمبر 1، دعائیں کون سنتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ نمبر 2، گناہ کون معاف کرتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ نمبر 3، عبادت کے لائق کون ہے؟ بے شک اللہ ہے۔ نمبر 4، مدد کس سے طلب کرنی چاہیے؟ مدد اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 5، توحید کا مطلب بتائیے۔ تو توحید کا مطلب یہاں پر ہے یہ رہا، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات میں بھی یکتا ہے۔ نمبر 6، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے مسائل۔ تو مسائل میں ہم سبق نمبر 8، نماز کی ترکیب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں، اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لیں۔ جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، یا نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، یا پھر آپ دل سے بھی نیت کر سکتے ہو، اس میں یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہاتھ دونوں اوڑھنی سے نکالے بغیر کندھوں تک اٹھائیں، یعنی دوپٹے سے باہر نکالے بغیر نیت کرنی ہے۔ بہت سی عورتیں مردوں کی طرح نیت کرتی ہیں نا، کانوں تک اللہ اکبر ہاتھ کرتی ہیں، اللہ اکبر بولتی ہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کی نماز الگ ہوتی ہے اور مردوں کی نماز الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ دونوں اوڑھنی سے نکالے بغیر کندھوں تک اٹھائیں، اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر سینے پر دونوں ہاتھ اس طرح رکھیں کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر دونوں ہاتھ دونوں اوڑھنی سے نکالے بغیر، یعنی دوپٹے سے باہر نکالے بغیر صرف کندھوں تک تکبیر کرنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر دونوں ہاتھ اس طرح رکھیں کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہو، یعنی پہلے الٹا ہاتھ سینے پر ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے۔ پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیں۔ دیکھیں ثنا کا یاد رہنا بہت ضروری ہے، بہت سے لوگ بنا ثنا کے ہی نماز پڑھتے ہیں، تو بہت چھوٹی سی دعا یوں یاد ہو جاتی ہے، آپ اس کو یاد کریں اور اس کو اپنی نماز میں ضرور ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
पढ़ें, फिर तस्मिया पढ़ें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को तअव्वुज़ बोलते हैं और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बोलते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर सूरे फ़ातिहा पढ़ें, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है, ये नहीं कि हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, बिना मखरज के साथ पढ़ना है। यूँ ही जल्दी जल्दी पढ़ते हैं नमाज, कुछ सेकंडों में ही उनकी सूरतें पूरी हो जाती हैं, तो समझ नहीं आता वो नमाज़ में पढ़ती क्या है, कुछ और थे, यूँ ही जल्दी जल्दी पढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सूरे फ़ातिहा पढ़नी। कुरान का सही पढ़ना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसे गलत पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ भी गलत हो जाएगी। अब हम नमाज़ पढ़ भी रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं हुई तो क्या फ़ायदा। ठीक है, सूरे फ़ातिहा पढ़ने के बाद आहिस्ता से आमीन कहें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर कुरान करीम की कोई सूरे पढ़ें, कोई भी सूरे जो आपको याद है, छोटी बड़ी कोई भी सूरे पढ़ें। ठीक, मसलन यानी इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई रुकू में जाएं, फिर रुकू की तस्बीह सुबहान अल्लाह सुबहान रब्बिल अज़ीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई इत्मीनान से सीधी खड़ी हो जाएं, फिर रब्बना लकल हम्द कहें, फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बिल आला कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें। देखिए, नमाज हमें सुकून के साथ पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हमें काम को देर हो रही है और हम जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते जा रहे हैं, और ना वो हमारी नमाज सही है, ना हम एक भी सूरे ठीक पढ़ रहे हैं। तो इन सब का ये मैं आगे बताऊंगी। ये सुबहान रब्बिल अज़ीम का मतलब, सुबह समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब, इनका मतलब कितना बड़ा है। ठीक है, इन सब को इंशाल्लाह में सही सही अदा करना है। तो फिर अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बिल आला कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई इत्मीनान से बैठ जाएं। देखिए, यहाँ बार बार लिखा हुआ है इत्मीनान से बैठें, ये नहीं कि फटाफट खड़े हो रहे हैं बैठ रहे, खड़े हो रहे हैं बैठ रहे हैं। ठीक है, फिर अल्लाह अकबर कहती हुई दूसरे सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बिल आला कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई दूसरी रकत के लिए सीधी खड़ी हो जाएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे फ़ातिहा पढ़ें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरे पढ़ें। जैसे मसलन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर रुकू सजदा करके कायदा करें और तशहुद पढ़ें। कायदा यानी दूसरी रकत में बैठने को कायदा कहते हैं। तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ें। आखिर तक जब अशहदु पर पहुँचें तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बना लें, यानी एक जो शहादत की उंगली होती है और अंगूठा उसको निकाल लें और बाकी 3 उंगलियां मोड़ लें। ठीक है, और अंगूठे से हल्का बना लें। ला इलाहा कहती हुई शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर उंगली झुका दें। देखिए, ये जो लिखा है आखिर तक जब अशहदु पर पहुँचे तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बना लें, यानी बीच की उंगली और अंगूठा मिला लें। बाकी की 2 उंगलियां फोल्ड करें, अंगूठा और बीच की उंगलियां मिला लें आपस में। शहादत की उंगली ला इलाहा के लिए उठाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, फिर ला इलाहा कहती हुई शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर उंगली झुका दें। ला इलाहा पर उठानी है और इल्लल्लाह पर उंगली झुकानी है, मगर हल्के की हालत को नमाज के आखिर तक बरकरार रखें। यानी जो हमने अंगूठा और बीच की उंगली मिलाकर रखे हुए थे उसको आखिर तक बरकरार रखना है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाली आखिरत तक। फिर दुआए मासूरा पढ़ें।
دعائے معصورہ یعنی آخر میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر آخر تک پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتی ہوئیں پہلے دائیں جانب سلام پھیرے پھر بائیں جانب، اس طرح 2 رکعت نماز پوری ہوئی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہوں تو اتحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فرض نماز کے علاوہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق باقی رکعتیں پوری کر کے قاعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورہ نہ پڑھیں، اور اتحیات، درود شریف اور دعائیں معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کریں۔ یہ اس کے کچھ سوال جواب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو میں نے سبق نمبر 7 آپ کو اس لیے نہیں پڑھایا کیونکہ میں اس طرح نہیں پڑھا سکتی۔ اگر آپ کو جاننا ہے سبق نمبر 7 میں غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے ہم پر، تو سبق نمبر 7 میں وہ ہے۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن میں اس طرح ویڈیو نہیں ڈال سکتی اس کی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔